اللہ نے جناب زکریا کو بیٹے کی خوشخبری کی نشانی کیا بتائی، اور اللہ نے کن 4 عورتوں کو چنا ہے اور ان میں سے کون افضل ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن سننا بھی عبادت، اور قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آئیے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 40ویں، 41ویں اور 42ویں آیت۔ آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 40ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ جناب زکریا نے کہا، خداوندا مجھے کیوں کر بیٹا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں سورہ آل عمران کی 40ویں آیت کے کچھ اہم پیغامات کو بھی۔ نا امیدی میں بہت سی امیدیں پائی جاتی ہیں۔ 2، جب نارسائی یعنی کمزوری کے بیان کا موقع ہو تو اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ 3، خدا کا ارادہ فطری اسباب و وسائل پر فوقیت رکھتا ہے۔ اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 41ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ جناب زکریا نے کہا، پروردگارا مجھے کوئی نشانی بتا تاکہ میرا علم یقین و اطمینان میں بدل جائے۔ اللہ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تجھ سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی طاقت چھین لی جائے گی سوائے اشارے سے بات کرنے کے، لیکن خدا کے ذکر کے وقت تیری زبان کھل جائے گی، اور اپنے پروردگار کو نعمتوں کے شکرانے کے طور پر بہت زیادہ یاد کیا کرو اور رات و دن میں اس کی تسبیح کیا کرو۔ گزشتہ آیت کی طرح اس میں بھی صرف پیغام پائے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اہم اور مفید پیغام کو۔ ایک، جو خدا لوگوں سے بات کرنے کے وقت کسی کی زبان بند کر دے اور ذکر خدا کے وقت کھول دے، ایسا خدا بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ 2، انبیاء یقین و شہود کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 3، جس قدر لطف الہی میں اضافہ ہو اس کی یاد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ 4، ذکر خدا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ 5، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تسبیح کا ایک الگ مقام ہے۔ سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 42ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور پاک و صاف بنایا اور تمہیں دنیا جہان کی عورتوں پر برتری عطا کی ہے۔ سورہ آل عمران کی 42ویں آیت میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان اہم نکات کو۔ جب کلمہ استفا حرف جار الا کے ساتھ آئے تو اس کے معنی مقدم و برتر ہونا ہے۔ اگر حرف جار کے بغیر آئے تو اس کے معنی انتخاب ہے۔ المنار، قرطبی، مراغی، روح البیان اور فخر رازی کی کتب تفاسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا میں 4 عورتوں کو چنا گیا ہے۔ 1 جناب مریم، 2 جناب آسیہ، 3 جناب خدیجہ، 4 جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی عورتوں میں سے چنی ہوئی بافضیلت خاتون تھیں۔
جبکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام زمانوں کی چنی ہوئی اور بافضیلت خاتون تھیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ البتہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منتخب فرماتا ہے تو یہ انتخاب اس کی خصوصی لیاقت، شائستگی اور قابلیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 42ویں آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات پائے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو۔ ایک، فرشتے انبیاء کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ 2، عورت بھی قرب الہی کا مقام حاصل کر سکتی ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے پیغام بھیجے۔ 3، حضرت مریم سلام اللہ علیہا فضائل و کمالات میں چن لی گئیں اور تمام عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل کی، اسی لیے استفاقے کا جملہ 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ 4، حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ تھیں۔ 5، حضرت مریم سلام اللہ علیہا عورتوں کے لیے نمونے عمل ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ میں جانا کہ اللہ نے 3 دن تک جناب زکریا کی زبان بند کر دی تھی، صرف اور صرف ذکر الہی کے لیے ان کی زبان کھلتی تھی، اور اللہ نے 4 عورتوں کو چن لیا ہے، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور افضل ترین ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔